بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں اور شوہر سے محبت نیکی اور صلاح کی پہچان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں یعنی عربی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں کہ چھوٹے بچوں پر شفقت کرتی ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس حدیث پاک میں عورتوں کی دو قابل تعریف علامتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بچوں پر شفقت کرنے والی مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی پرورش میں بڑی مہربان اور شفیق ہوتی ہیں، ان کو دودھ پلاتی ہیں، پاخانہ پیشاب دھوتی ہیں، ان کی نہایت ہی محبت سے پرورش کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اولاً تو بچے ہی نہیں ہونے دیتی، اگر ہو جائے تو بچے کو دودھ نہیں پلاتی، بہانہ بناتی ہیں کہ صحت خراب نہ ہو جائے۔ یہ جہالت اور عیش مزاجی کی باتیں ہیں۔ بچوں کی پرورش نوکرانیوں کے حوالے کر دیتی ہیں، وہ بچوں کی کما حقہ تربیت نہیں کر پاتی۔ اسی طرح وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں اس کی وجہ سے بچوں کی تربیت اور نگرانی نہیں کر پاتی، نوکرانیوں کے حوالے کر کے بچے کو ضائع کر دیتی ہیں۔ خیال رہے کہ نہایت ہی قبیح اور اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ یورپین عورتوں کی عادت ہے۔ بچوں کی شفقت کے ساتھ تربیت اور نگرانی یہ شریعت کا حق ہے۔ دنیا میں ایسی عورتوں کا انجام بد یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ اولاد سہارا نہیں بنتی اور ان کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے، جیسا کہ مغربی ممالک کا حال ہے۔ خیال رہے کہ جس طرح اپنے بچوں کی پرورش عورت کے ذمے ہے، اسی طرح شوہر کی دوسری بیوی سے بچے ہوں اور قابل پرورش ہوں تو ان کی پرورش اور نگرانی بھی عورت کرے۔ یہ بڑی نیکی اور ثواب عظیم کا باعث ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سوتیلے بچوں سے نفرت کرتی ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، بچوں سے دشمنی کرتی ہیں، خدمت اور تربیت تو دور کی بات،
لعن طعن کرتی ہیں، کھانے پینے میں ظلم و ستم ڈھاتی ہیں، بڑی بری بات ہے۔ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی دوسرا اس طرح کرے تو بتاؤ ان کو کیسی تکلیف ہوگی۔ سوتیلے بچوں کو تکلیف پہنچانا، حقارت کا معاملہ کرنا جہنم کے اعمال ہیں، خدا حفاظت فرمائے۔ اسی طرح گھر میں کوئی بچہ یتیم ہو، اس کی پرورش کا کوئی موقع مل جائے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، خوب خوشی اور مسرت سے خدمت کرنی چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ ایسا گھر بڑا ہی باعث برکت ہے۔ ہو سکے تو کسی کے یتیم بچوں کی، خصوصاً بچیوں کی پرورش گھر میں رکھ کر کرو، یہاں تک کہ اس کی شادی بیاہ کرا دو، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن بن جاؤ گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگی اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی تا وقتے کہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی نماز قبول نہیں ہوگی تا وقتے کہ شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے اور اس کی کوئی نیکی اوپر نہیں چڑھے گی۔ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ اللہ کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیم کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ پھر خدائے پاک نے جسے رفیق حیات بنایا ہو، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیاوی اعتبار سے جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر وہ کسی وجہ سے ناراض ہو جائے، گو بلا معقول وجہ کے صحیح، تو اسے یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اسے خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے شریعت نے تاکید کی کہ جب تک اسے راضی نہ کیا، ایسی عورت کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب وہ ہیرا گئے، یعنی ایک مقام ہے ہیرا، جب وہ ہیرا گئے تو انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مرزبان یعنی مذہبی عالم کو سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ تو سجدے کے زیادہ لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری قبر پر سے گزرو گے تو کیا مجھے سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں سجدے کا حکم کسی کو دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کہ اللہ نے ان کے لیے ان پر حق رکھا ہے، یعنی اکرام اور احترام اور اطاعت کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اشجار یعنی درخت، بہائم یعنی جانور سجدہ کرتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت اللہ کی کرو، اپنے بھائی کا اکرام کرو۔ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی، یعنی عورت کو شوہر کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ محترم ناظرین کرام،
اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکر گزاری بہترین وصف ہے، اس سے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے محسن اور منعم کا شکر گزار ہونا نعمتوں اور نوازشوں کے اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ جو عورت شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی اور ہمیشہ اس کی زبان پر ناشکری رہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم اور میرے حق تلفی ہو رہی ہے، شوہر سے اس کا نبھاؤ نہیں ہوتا، شوہر سے اسے محبت اور مودت نہیں رہتی، جس سے دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار قائم نہیں رہتے، یوں اچھا خاصا گھر نعمتوں اور راحتوں کے اسباب کے باوجود جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر ایسی چیز سے منع کیا ہے جس سے آپس کے تعلقات پر برے اثرات پڑے، محبت پر برے اثر پڑے۔ عورتوں کو چونکہ اسی گھر میں زندگی گزارنی ہے، لہذا ناشکری کے کلمات زبان سے نکالنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی نگاہوں میں گر جانے کا باعث ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو برداشت کرنے کی کوشش کرو، کل اس برداشت کے صلے میں جنت میں مزے کرو گی۔ سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔